बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आज लाहौर में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है और ये वो कब्ज़ा माफिया हैं जिन्होंने कीमती ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ था। ना सिर्फ इंतज़ामिया ने वो कब्ज़ा वापस लिया बल्कि वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको मिसमार किया गया है। और आज खोखर पैलेस के बाद ये पहला बड़ा ऑपरेशन था जिसमें इतनी भारी नफरी तैनात की गई थी पुलिस की और CCPO लाहौर ने जो सीनियर अफसरान हैं उनको वहाँ पर भेजा था और ये कार्रवाई करवाई। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब अब डायरेक्टली सामने आ गए हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और अदलिया के। और काजी फैज़ ईसा साहब, मुझे ये लगता है कि अब जो उन्होंने कदम उठाया है शायद वो अपने लिए वो मसाइल पैदा करते जा रहे हैं जो जिस तरफ उनको नहीं जाना चाहिए था बतौर जज। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोई भी शख्स है, कोई भी जो इतने बड़े ओहदे पर बैठा है तो उसमें उतना ही हौसला होना चाहिए, उसमें उतना ही जो इस्तकामत होनी चाहिए। अगर वो किसी भी बात पर गुस्सा कर सकते हैं या किसी भी बात पर ज़ाती अना बना लेते हैं तो फिर ये बतौर जज ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और काजी का तो बड़ा ख़ूबसूरत हमारे इस्लाम में भी एक कंसेप्ट है और काजी तो बड़ी चीज़ों से मुबर्रा होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। और आज इख्तलाफी नोट जो लिखा गया वो बेसिकली चार्ज शीट लगाई गई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको एक और अहम केस का अहवाल बताता चलूं और वो है आबिद मल्ही केस। आबिद मल्ही और शफ़क़त, ये दो दरिंदे थे जिन्होंने मोटरवे ज़्यादती केस के ये मरकज़ी मुलज़मान थे। उसका जो चलान है वो पेश किया गया है और ये चलान 200 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो पुलिस है उन्होंने जमा करवाया है। इसमें 40 गवाहान हैं प्रोसिक्यूशन के जो इस गवाह में सामने आए हैं। और 3 जो बच्चे थे मुतासरा ख़ातून के 3 बच्चे, वो क्योंकि छोटे थे उनको बतौर गवाह इसमें सामने नहीं लाया गया। साथ इसमें शनाख्त परेड का ज़िक्र किया गया है कि दोनों दरिंदों की शनाख्त परेड करवाई गई और मुतासरा ख़ातून ने दोनों को आइडेंटिफाई किया। साथ उनके इकबाली बयानात लगाया गया जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी अंडर सेक्शन 164 CRPC वो लगाई गई। और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने दोनों दरिंदों ने इस बात का इकबाल जुर्म किया कि हमने ये जुल्म किया है। और आबिद मल्ही ने यह भी कहा कि 1 लाख से ज़ायद पैसे हमने उस औरत से हासिल किए थे जो हमने जो डकैती में दौरान डकैती 1 लाख से ज़ायद हमारे पास पैसे आए थे जो हमने इधर उधर पैसे उड़ा दिए अपनी शाह खर्चियों में और हमने ये जुल्म किया। और वो सारे जुल्म को उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो साथ वो इकबाली स्टेटमेंट भी लगाई गई है। DNA भी दोनों मुलज़मान का मैच हो गया है, वो भी अदालत में उसकी भी रिपोर्ट लगा दी गई है। शनाख्त भी हो चुकी है, शनाख्त परेड की वो भी लगा दी गई है। और अब इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ जेल में ट्रायल होगा और जेल ट्रायल में जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब जेल में ट्रायल करेंगे। और ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों को और इन दरिंदों को, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरफ से कोई ऐसा लेक्यूना ना छोड़ा जाए कि जिसकी बुनियाद पर मुलज़िम रिलीफ़ ले जाएं। ये चलान पढ़ने के बाद और उसको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंशाअल्लाह इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा होगी और वो सज़ा मौत है और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फिर हम देखते हैं जो मामला है काजी फैज़ ईसा साहब का। काजी फैज़ ईसा साहब का मामला आपको याद है 10 फरवरी को बेसिकली 3 फरवरी को एक केस की समाअत के दौरान काजी फैज़ ईसा साहब ने और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, ये 2 रुकनी बेंच था, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने फरमाया था कि मेरे नॉलेज में आया है और मैंने अखबार पढ़ी है जिसको मैंने आपको बताया था कि डॉन अखबार कहता है कि हमारी अखबार पर एक्शन लिया गया है, जंग अखबार कहता है हमारी अखबार पर। अब वो दोनों जो अखबारें हैं वो आप जानते हैं। खैर, उन्होंने दावा किया। काजी फैज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म जो मेंबरान असम्बली को जो उनको नवाज रहे हैं या उनको फ़ंड्स दे रहे हैं वो गैर कानूनी हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसकी रिपोर्ट या इसका जवाब दिया जाए। और 10 फरवरी के लिए ये मामला ख़ुद चीफ़ जस्टिस साहब को भिजवा दिया गया था कि इसके ऊपर बेंच बनाया जाए। अगर तो काजी फैज़ ईसा साहब ख़ुद उसको सुनना चाहते थे, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ख़ुद सुनना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने यह कल बात की है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब है उनको ख़ुद इस मामले में नहीं बैठना चाहिए था और उन्होंने ख़ुद इस मामले में बैठे तो उन्होंने गलत किया है। खैर,
معاملہ بھجوا دیا گیا چیف جسٹس صاحب کو، اور 3 فروری کو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، اور جو ہمیں رپورٹس آئیں، جو ہمیں ہمارے دوستوں نے وہاں سے کنوے کیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم یہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو مزید دیکھیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے 5 رکنی بینچ بنا دیا، اس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی آج کھل کر وہ سامنے آ گئے ہیں کہ مجھے بھی شامل کرنا تھا، اور جسٹس مقبول باقر صاحب کو کیوں نہیں شامل کیا گیا اس میں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جسٹس مقبول باقر صاحب ان 3 ججز میں سے ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی پٹیشن میں۔ اب اس میں جو معاملہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں، آج انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب آپ نے یہ معاملہ 5 رکنی بینچ کیوں بنایا ہے، ہمارا 2 رکنی بینچ تھا تو اسی میں یہ معاملہ رہنے دیتے، اور پھر جسٹس مقبول باقر صاحب کو اس 5 رکنی بینچ کا ایسا کیوں نہیں بنایا گیا، میں نے یہ سوالات اٹھائے تھے۔ خیر چیف جسٹس صاحب نے یہ اس معاملے کو کسی کو نوازنے کے لیے یہ معاملہ 5 رکنی بینچ کے پاس لگایا، پھر خود اس میں آئے، اور اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ کسی خاص سیاسی جماعت کو یا سیاسی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو اس طریقے سے بینچ بنانا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور جو معاملہ ہے جو 2 رکنی بینچ کا معاملہ تھا وہ 5 رکنی بینچ میں بنایا جانا بالکل غلط ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ معاملہ غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ جو کیا ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو بطور اسٹوڈنٹ آف لاء اس کو چارج شیٹ کہوں گا۔ اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے، ہمارے سامنے جو ہم ایک بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں، کہ جب وہ کسی جنگ میں کسی کافر کو مارنے لگے تھے، اور جب بالکل مارنے کے قریب تھے تو اس نے تھوک دیا تھا آپ پر، تو آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو اس نے پوچھا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کو مزید غصہ آئے گا کہ میں نے، ایک تو میں کافر ہوں اور میں جنگ میں آپ کا مخالف ہوں، آپ کا دشمن ہوں، تو آپ میرے خلاف مجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں نے آپ کو تھوکا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو قتل کر رہا تھا کیونکہ آپ نے کفر کیا تھا اور آپ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے میرے اوپر ذاتی اٹیک کیا ہے، اگر اب میں ماروں گا تو کہیں میری ذاتی انا نہ آ جائے، اس لیے علی نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے ہمارا اسلام، اور جب ہم بات اسلام کی کرتے ہیں یا اقدار کی یا اخلاقیات کی کرتے ہیں، تو وہ شخص جس نے کھل کر بولا ہو کسی دوسرے شخص کے بارے میں اور اس کے خلاف پٹیشن فائل کی اور الزامات کی بارش کی، اور ان کی وائف ایک ایجنڈا لے کر نکل پڑی ہوں اور وہ ہر فورم پر جا کر وزیر اعظم اور ان کے لوگوں کے خلاف بات کر رہی ہوں، تو وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے کسی ایسے بینچ میں؟ اور یہ چیف جسٹس صاحب نے بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن اب چیف جسٹس صاحب پر الزامات لگانا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنے معاملات خود خراب کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھی ججز کو جنہوں نے سپورٹ بھی کیا تھا، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جو ایک اخلاقی معاونت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اب خراب کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ اب ان کے گلے پڑے گا، اور اب یہ معاملہ مس کنڈکٹ کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف الزامات جو لگائے گئے ہیں اس کے اوپر اب چیف جسٹس صاحب ایکشن ضرور لیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو قبضہ مافیا ہے، قبضہ مافیا کے خلاف آج لاہور میں کارروائی کی گئی ہے، اور یہ جو چیف کارپوریشن آفیسر ہیں شوکت علی، انہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں 10 کنال 17 مرلے کی قیمتی اراضی آج واگزار کروائی گئی ہے، اور یہ ایم سی ایل کی ملکیتی 7 کنال اراضی پہلے واگزار کروائی گئی تھی۔ 3 کنالیں 17 مرلے وہ تھے جن کے اوپر سول عدالت لاہور سے سٹے لیا گیا تھا، جو خارج کروایا گیا ہے، اور اب ٹوٹل یہ 10 کنال 17 مرلے کی جگہ ہے جس کو آج واگزار کروایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس اراضی کی مالیت 25 کروڑ سے زائد ہے جو واگزار کروائی گئی ہے، اور اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو زمین ہے سرکاری زمین، اب اس کو استعمال میں لایا جائے گا، اور اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ اس واگزار کروائی گئی اراضی میں شالامار زون اور گلبرگ زون کے دفاتر
منتقل کرے گی اور یہ اب پبلک ویلفیئر کے لیے یا پبلک کے استعمال کے لیے یہ چیزیں یہ جگہیں استعمال کی جائیں گی۔ اور ان کا تعلق بھی جو سابق حکمران ہیں اور ان کے جو ایم پی اے ہیں اور ان کے ایم این اے ہیں کھوکھر، یہ ان سے ان کے اثر و رسوخ کے لوگ تھے اور ان کے فرنٹ مین ہے، کیونکہ جو شوکت علی ہے انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے کہ یہ کھوکھر برادران کے فرنٹ مین تھے جنہوں نے 10 کنال 17 مرلے پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اب ان سے ہم نے واگزار کروا لیا ہے۔ اور ساتھ سی سی پی او لاہور کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ جو اس آپریشن میں جو پولیس نفری استعمال کی گئی ہے وہ 500 سے 600 پولیس کے کانسٹیبل تھے جو اس آپریشن میں موجود تھے، باقی انتظامیہ تھی، ڈسٹرکٹ انتظامیہ تھی، اور وہ سارے کے سارے مل کر یہ آپریشن کر رہے تھے جو کامیاب ہوا ہے۔ اور وہاں پر جو تعمیرات کی گئی تھیں ان کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اب نئے سرے سے وہاں پر سرکاری آفسز بنائے جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے پرویز رشید کی نااہلی جس کے اوپر سماعت ہونی ہے اب منڈے کو، اور پوری پاکستان بار کونسل کیونکہ اب سینیٹر ان کے بن گئے اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو وہ پوری پاکستان بار کونسل ان کے حق میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوگی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ خیر اب اگر پرویز رشید نااہل رہتے ہیں تو نون لیگ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کیونکہ سیف الملوک کھوکھر کے کاغذات پہلے منظور ہو چکے، اب صرف ان کو ٹکٹ ملنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید سیف الملوک کھوکھر کو ٹکٹ دے دیا جائے۔ اور کیونکہ انہوں نے پورے لاہور میں قبضے کیے ہیں، انہوں نے جاتی عمرہ کے خرچے چلائے ہیں، انہوں نے جاتی عمرہ کو نوازا ہے، مریم کو نوازا ہے، تو اب یہ اس کو اس بنیاد پر ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سارے معاملے میں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔